کبھی سوچا ہے کہ کیا صرف 10 الفاظ کسی کتاب کے پورے نظریاتی ڈھانچے کو، اس کے پورے ورلڈ ویو کو کھول کر سامنے رکھ سکتے ہیں؟ آج ہم قرآن کے 10 سب سے زیادہ استعمال ہونے والے الفاظ کو دیکھیں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ الفاظ مل کر کیسے ایک مکمل نظریہ حیات بناتے ہیں۔ تو سوال یہی اٹھتا ہے کہ چند قدیم الفاظ ایک مکمل اور مربوط نظام زندگی کیسے بنا سکتے ہیں؟ آئیے اس دلچسپ معمے کو حل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ تصوراتی دنیا کیسے کام کرتی ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں پہلے تصور سے، اور وہ ہے ایک واضح اور قابل فہم راستے کی ضرورت۔ دیکھیں، کوئی بھی نظام تبھی کام کرتا ہے جب اس کی بنیاد وضاحت پر ہو، کنفیوژن پر نہیں۔ ہمارا پہلا لفظ ہے مبین۔ اس کا مطلب ہے واضح یا روشن، یعنی وہ چیز جو بالکل سامنے ہو، جس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہ رہے۔ یہی لفظ اس ورلڈ ویو کی بنیاد رکھتا ہے، ایک ایسا نظام جو الجھن پر نہیں بلکہ وضاحت پر قائم ہے۔ اسی لیے قرآن کو کتاب مبین بھی کہا گیا ہے، کیونکہ وہ حق اور باطل کے درمیان فرق کو بالکل صاف صاف بیان کر دیتی ہے۔ اور یہ لفظ کتنا اہم ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ یہ قرآن میں 110 سے بھی زیادہ بار دہرایا گیا ہے۔ یہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ پیغام بالکل صاف اور سیدھا ہے۔ اچھا، جب راستہ تو بالکل صاف ہو گیا، تو پھر اگلا قدم کیا ہے؟ ظاہر ہے اس راستے پر چلنا، انتخاب کرنا اور پھر ان انتخاب کے نتائج بھگتنا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ نظام عمل اور اس کے نتیجے کو کیسے بیان کرتا ہے۔ یہاں ہمارا اگلا لفظ ہے کذبو۔ سوچیں، جب سچائی مبین ہو یعنی بالکل واضح، تو اس کے جواب میں کوئی کیا کر سکتا ہے؟ ایک ہی منفی رد عمل ہو سکتا ہے، کذبو، یعنی جان بوجھ کر اسے جھٹلا دینا۔ اور ذرا دیکھیں کہ یہ کتنا مرکزی خیال ہے۔ یہ لفظ 170 سے بھی زیادہ بار استعمال ہوا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ واضح سچائی کو جھٹلانا اس ورلڈ ویو میں ایک بہت بڑا اور بار بار دہرایا جانے والا عمل ہے۔ اب یہ جو سلائیڈ ہے نا، یہ اس پورے ورلڈ ویو کا نچوڑ سامنے رکھتی ہے۔ یہاں دو راستے ہیں، ایک ایمان اور اچھے اعمال کا، اور دوسرا سچائی کے انکار کا، اور دونوں کے نتائج بالکل الگ اور واضح ہیں۔ تو پہلے بات کرتے ہیں مثبت راستے کی۔ ایمان لانے اور اچھے کام کرنے والوں کے لیے اجر کا وعدہ ہے۔ اجر کا مطلب ہے بدلہ، انعام یا ثواب۔ یہ اس اچھے عمل کا ایک مثبت نتیجہ ہے۔ لیکن یہ کوئی عام اجر نہیں ہے۔ قرآن اس اجر کو بیان کرنے کے لیے عظیم کا لفظ استعمال کرتا ہے، جس کا مطلب ہے بہت بڑا۔ چنانچہ یہ دونوں الفاظ مل کر بناتے ہیں اجر عظیم، یعنی ایک بہت بڑا انعام۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بات صرف بدلے کی نہیں ہے، بلکہ بہترین کام پر ایک شاندار، ایک بہت بڑے بدلے کی ہے۔ اور دوسری طرف جو انکار کرتے ہیں، ان کے لیے عذاب یعنی سزا کی وارننگ ہے، اور اس سزا کی کیفیت بتانے کے لیے لفظ ہے علیم، یعنی دردناک۔ تو یہ بن گیا عذاب علیم، ایک دردناک سزا، اجر عظیم کے بالکل برعکس۔ تو اب ہمارے سامنے دو راستے اور ان کے بالکل واضح نتائج ہیں۔ لیکن ایک سوال ہے، کیا غلطی کرنے کے بعد واپسی کا کوئی راستہ ہے؟ چلیں تیسرے حصے میں چلتے ہیں اور رحمت کے راستے کو سمجھتے ہیں۔ یہاں لفظ آتا ہے تابا۔ اس کا مطلب ہے وہ پلٹا یا اس نے توبہ کی۔ یہ واپسی کا راستہ ہے، غلطی کو سدھارنے کا ایک موقع۔ جب کوئی شخص غلطی کرتا ہے تو وہ اس عمل کے ذریعے واپس پلٹ سکتا ہے۔ اور یہ توبہ کا راستہ کام کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ خدا کی ایک صفت ہے رحیم، یعنی نہایت رحم کرنے والا۔ یہی وہ صفت ہے جو سچی توبہ کو قبول کرتی ہے اور معافی کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ اور رحمت کتنی اہم ہے، دیکھیں، رحیم کا لفظ 110 سے زیادہ بار آیا ہے۔ یہ اس نظام میں معافی اور رحم کی غیر معمولی مرکزیت کو ظاہر کرتا ہے۔ اب ذرا اس پروسیس کو دیکھیں، یہ کتنا خوبصورت ہے۔ پہلا قدم، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے۔ دوسرا قدم، وہ تابہ یعنی توبہ کرتا ہے، واپس پلٹتا ہے۔ اور پھر تیسرا قدم، رحیم یعنی وہ جو نہایت رحم کرنے والا ہے، اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ یہ عمل اور رد عمل کا ایک بہترین تسلسل ہے۔ اچھا، اب تک ہم نے انفرادی اعمال اور ان کے نتائج کو دیکھا، تو چلیں اب ذرا بڑی تصویر دیکھتے ہیں اور اس خدائی نظام کو سمجھتے ہیں جس کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ہمارا اگلا لفظ ہے شاء، یعنی اس نے چاہا۔ یہ خدائی مرضی کے تصور کو ظاہر کرتا ہے۔ مطلب یہ کہ اس ورلڈ ویو کے حساب سے کائنات میں ایک پتا بھی اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا۔ یہ تصور انسان کے اختیار اور خدا کی حاکمیت کے درمیان ایک گہرا تعلق قائم کرتا ہے، جسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اب ذرا اس چارٹ کو دیکھیں، یہ آپ کو حیران کر دے گا۔ دیکھیں کہ شاء کا لفظ مبین اور کذبو جیسے اہم الفاظ سے بھی کہیں زیادہ بار استعمال ہوا ہے، 230 سے بھی زیادہ بار۔
یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خدائی ارادہ اس پورے نظام پر حاوی ہے۔ لیکن ایک منٹ، شاہ یعنی خدائے مرضی کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ انسان بے بس ہے، نہیں، اس کے ساتھ ہی نصر کا تصور بھی جڑا ہوا ہے، جس کا مطلب ہے مدد یا فتح۔ یہ ان لوگوں کے لیے خدائے مدد کی طرف اشارہ ہیں جو صحیح راستے پر ہیں۔ یہ اس نظام کے اندر ایک فعال قوت ہے۔ تو اب ہم نے سارے ٹکڑے جوڑ لیے ہیں، چلے اب ان سب کو ایک آخری لفظ کے نیچے لا کر دیکھتے ہیں جو اس پورے ورلڈ ویو کا خلاصہ ہے، اور وہ لفظ ہے دین۔ کمال کی بات یہ کہ اس ایک لفظ کے دو بہت ہی طاقتور معنی ہیں۔ پہلا، ایک مکمل ضابطۂ حیات یعنی مذہب، اور دوسرا بدلہ یا حساب کا دن جسے ہم یوم دین بھی کہتے ہیں۔ تو اب دیکھیں یہ سب کیسے جڑتا ہے۔ یہ پورا سفر وضاحت سے انتخاب تک، انتخاب سے نتیجے تک، اور آخرکار حساب کتاب تک، یہ سب کچھ دین کے تصور میں سما جاتا ہے۔ یعنی دین وہ پورا فریم ورک ہے جس کے اندر زندگی گزاری جاتی ہے، اور پھر دین ہی وہ آخری عدالت ہے جہاں ہر عمل کا حساب ہونا ہے۔ تو ان سب باتوں کے بعد ایک آخری سوال ذہن میں آتا ہے، یہ جو پورا ورلڈ ویو ہم نے دیکھا، اس کی بنیاد کیا ہے؟ کیا وہ وضاحت ہے، انصاف ہے، یا پھر رحمت؟